السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کی قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 33 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ہانیہ پل پل قریب آتے اس شخص کو دیکھ کر دیوار سے چپکی جا رہی تھی، کیونکہ اس شخص کی آنکھوں میں اتنا غصہ تھا کہ وہ ڈر گئی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں اکیلے اکیلے یہاں وہاں پھرنے کا، ڈال لیا نا خود کو مصیبت میں۔ تم دونوں کی زبان جتنی چلتی ہے نا، اتنی اگر عقل چلے نا، کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو۔ وہ غصے سے اس کے سر پر کھڑا اپنی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے اس پر بری طرح سے برس رہا تھا۔ ہشم! وہ ایک دم سے اس کے گلے سے آ لگی۔ کوئی ہانیہ کے دل سے پوچھتا، اسے دیکھ کر کیسا سکون اس کے دل کو مل گیا تھا۔ اس کے گلے سے لگی اور بھی بری طرح سے روئی تھی۔ ہشم اسی طرح سے اپنی کمر پر ہاتھ رکھے بس جبڑے بھینچے اپنا ضبط آزما رہا تھا۔ خود سے لپٹی ہانیہ کو اپنی باہوں میں لے کر تسلی دینے کا اسے کوئی خیال نہیں گزرا تھا۔ ہشم تم آ گئی مجھے بچانے۔ وہ روتے ہوئے اسی طرح اس کے گلے میں اپنے بازو ڈالے، اپنا چہرہ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھ کر بولی، میں یہاں ایک لڑکی کو بچا کر اپنا فرض نبھانے آیا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے لڑکیوں کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ ہشم نے سرد موری سے اسے دیکھتے ہوئے ہانیہ کے ہاتھ اپنے گلے سے نکال دیے۔ ہانیہ ساکت سی ہو گئی۔ وہ کیسے بھول گئی کہ اس نے ہشم کا دل توڑا ہے، اور دل توڑنے کا گناہ تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا، یہ تو انسان تھا، وہ اسے کیسے معاف کر دے گا۔ ہانیہ اپنے لب کو چلتے ہوئے اس سے الگ ہو کر دور ہٹ گئی۔ اب خاموشی سے جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا، اگر یہاں سے نکلنا ہے، ٹھیک؟ ہشم ایک اجنبی کی طرح اسے سمجھا کر چاروں طرف کچھ ڈھونڈنے لگا۔ ہانیہ کو اب اپنے اغوا ہونے سے زیادہ چاند سے پیارے شخص کی بے رخی رلا رہی تھی۔ یہ ہشم یہاں کیا کر رہا ہے؟ ہشم شاہنواز خان روم میں لگے کیمرے سے دوسرے روم میں بیٹھے دیکھتے ہوئے ایک دم سے چلا اٹھے، پتہ نہیں باس یہ کیسے پہنچ گیا؟ ساتھ بیٹھا ان کا غلام ان کے غصے سے گھبرا کر اپنی چیئر سے اٹھ گیا۔ شاہ غضب ہو گیا، وہ اسلان میر ادھر ہی جا رہا ہے جدھر اس کی بہن کو تم نے رکھا ہے۔ ابھی وہ اٹھ کر اسی روم میں جاتا ہے جہاں ہشم پہنچ گیا تھا۔ ملک امجد اسی روم میں گھبرائے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ وٹ؟ وہ چیخ پڑے، اسے کس نے بتایا؟ ایک کام کہا ملک اور تم وہ بھی نہیں کر پائے؟ وہ سنتے ہی بھڑک کر چلائے، ہر طرف سے کام خراب ہو رہا تھا۔ یہ سب تمہارا کارنامہ ہے، منع کیا تھا نا تمہیں اس کی بہن کو اٹھوانے کو، اور تم بھاگ بھی نہیں سکتے۔ اس کے آدمی ہوٹل اور ہوٹل کے اطراف میں آ چکے ہیں۔ ملک امجد غصے سے ان پر ہی بری طرح سے برس رہے تھے۔ ان کی بیٹی کی شادی تھی اور دکھاوے کی ساری عزت اب خراب ہو رہی تھی۔ مہمانوں کے سامنے کیا عزت رہ جائے گی ان کی؟ ملک تم کوئی کام کے نہیں ہو، ایک کام تم سے ڈھنگ سے نہیں کر سکتے، اسی لیے تمہارا بھائی تم سے 1000 قدم آگے چلتا ہے۔ شاہنواز نے مکہ ٹیبل پر مارتے ہوئے ملک امجد کو غصے سے دیکھا۔ ملک امجد گھبرایا ہوا بس اپنی پیشانی پر آیا پسینہ پونچھ رہا تھا۔ شاہنواز خان نے اسکرین کی طرف دیکھا اور پل میں ہی ہشم اور ہانیہ کو دیکھ کر ان کے شیطانی دماغ میں ایک ترکیب آئی تھی۔ ملک مل گیا راستہ اسلان میر سے بچنے کا اور اس سے بدلہ لینے کا بھی۔ شاہنواز خان شیطانیت سے مسکرائے تو ملک امجد نے فوراً انہیں دیکھا۔ کیسے؟ وہ تجسس سے پوچھ کر اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ انہیں کچھ تسلی ہوئی۔ وہ دیکھو ہشم، شاہنواز نے انگلی سے ادھر کا اشارہ کیا جدھر اسکرین لگی ہوئی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس لڑکی کو وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ لڑکا تو تاعمر انہیں یاد رہے گا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے پاس رہ گئے وہ گہرا نشان چھوا جو کبھی اسی کے سبب انہیں ملا تھا۔ یہ ہمیں بچائے گا۔ یہاں میڈیا بھی ہے نا؟ شاہنواز نے آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ کیا کرنا ہے؟ وہ بھی سمجھ گیا کہ کیا کرنا ہے۔ دونوں کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ آ چکی تھی۔ بس تم دیکھتے رہو اور اپنے آدمی سے کہو اسے آرام سے ہانیہ کو لے کر نکلنے دو۔ وہ اسی شیطانی مسکراہٹ سے کہتے ہوئے پلٹ کر پھر اسکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ ہشم کے ساتھ ساتھ اب اسلان میر کی بھی عزت کی وہ دھجیاں بکھیرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھی۔ جو انہوں نے سوچا تھا قدرت بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ ہشم نے بہت احتیاط سے روم کی بالکنی میں آ کر جھانک کر ادھر ادھر دیکھا جدھر اس نے یہاں سے نکلنے کے لیے رسی باندھی ہوئی تھی۔ شکر تھا ابھی بھی کوئی ادھر تھا نہیں۔ بس مسئلہ یہ تھا کہ وہ اکیلے تو آرام سے جا سکتا تھا، مگر اب ہانیہ کا کیا کریں؟ ہشم ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ ہانیہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ خوف سے وہ اس کا بازو اپنے ہاتھوں میں دبوچے ہوئے اس سے الگ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ گھبراؤ مت، ہم بس اس روم کی بالکنی سے نکل کر انشاءاللہ نیچے پہنچ جائیں گے۔ ہشم نے بے ساختہ اپنے بازو سے لگی ڈری ڈری ہانیہ کا گال تھپک کر تسلی دی۔ ہشم مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہم گر گئے تو؟ وہ کچھ دوری پر بالکنی کی گرل کو دیکھتے ہوئے اور بھی خوفزدہ ہوئی۔ کچھ نہیں ہوگا، چلو بس میرے پیچھے، مجھے کس کر پکڑے رہنا، اوکے؟ اس نے تسلی دی تو ہانیہ سہمی ہوئی سر ہلا کر خود کو تیار کرنے لگی۔ ہشم سے بالکل لگے ہوئے اس نے ڈرتے ڈرتے بالکنی کی ریلنگ سے بندھی رسی دیکھی۔ تم نیچے مت دیکھنا، اوکے؟ ہشم نے جلدی سے کہا تو ہانیہ نے کس کر آنکھیں بند کر لی۔ پھر اس نے ہشم کی کمر میں بازو باندھے ہوئے جیسے پولیس سے رات پار کیا تھا وہ خود کے ساتھ ہانیہ کو بھی سنبھالے بڑی احتیاط سے دوسری بالکنی میں کودا تھا۔ آ جاؤ، اب اس روم سے نکل کر ہمیں نیچے ہال میں پہنچنا ہے۔ ہانیہ نے آنکھیں کھول کر ہشم کو دیکھا اور پھر بے انتہا خوشی سے چاروں طرف۔ ہشم ہم نیچے نہیں گرے؟ وہ بے انتہا خوش تھی کہ صحیح سلامت دوسرے روم کی بالکنی میں تھی۔ ہاں، اب خوشی بعد میں جتا لینا، نکلنا ہے یہاں سے۔ وہ پھر سے رکھائی سے کہتا مڑ گیا تو ہانیہ ٹھنڈی سانس بھر کر اس کے پیچھے ہوئی۔
ہاشم نے جیسے دروازہ کھول کر قدم باہر نکالا تھا وہ بری طرح سے ٹھٹک گیا۔ وہی حال ہانیہ کا بھی تھا۔ وہ خوف سے کانپ کر ہاشم کا بازو تھام گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے لفٹ سے نکلتے اسلان اور اس کے پیچھے آروشہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسلان میر نے پہلے ہی سنجیدہ سے ہاشم، پھر ڈر کر پیلی ہوتی ہانیہ کو دیکھا۔ ابھی وہ لفٹ سے نکل کر ان کی طرف بڑھا ہی تھا کہ دھڑا دھڑ سیڑھیاں چڑھ کر نہ جانے کہاں سے چند میڈیا کے لوگ ان کی طرف آ کر دھڑا دھڑ فوٹوز لینے لگے۔ ان سب کو دیکھ کر ہانیہ ڈر سے کانپتی ہاشم کے بازو سے چپک گئی۔ وہیں ہاشم کو بھی سکتہ ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسٹر ہاشم شاہ نواز خان، آپ مسٹر اسلان میر کی بہن ہانیہ میر کے ساتھ ایک روم میں کیا کر رہے تھے؟ ان سے کیا رشتہ ہے آپ کا؟ ایک رپورٹر تیزی سے مائک لے کر ہاشم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بکواس ہے کہ؟ ہاشم بھڑک کر ایک دم سے دھاڑا تھا تو ہانیہ تو سفید پڑنے لگی۔ ایک مصیبت سے باہر نکلی تو سامنے اتنی بڑی بدنامی، وہ بھی اس کے مسیحا کے اوپر اتنا بڑا الزام۔ کیا جاننا ہے آپ لوگوں کو؟ اسلان اپنے جبڑے بھینچے ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے آروشہ بھی تھی۔ اسلان میر صاحب، کیا آپ کو معلوم تھا کہ آپ کی بہن ہاشم شاہ نواز خان کے ساتھ ہے، یا آپ انجانے میں یہاں آ گئے ہیں؟ رپورٹر کی چلتی زبان۔ اسلان نے سرخ آنکھوں سے اسے اور کیمرہ مین کو دیکھا۔ آپ لوگوں کی باتوں کا جواب میں نیچے دوں گا، سرد مہری سے کہہ کر وہ ہانیہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے بازو سے لگا کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا تو آروشہ نے جبڑے بھینچے ہاشم کا ہاتھ تھام کر اسے جیسے تسلی دی۔ وہ ہانیہ کو اپنے بازو کے ہلکے میں لے کر نیچے ہال میں آیا تو ادھر اور ہی ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ یہاں بڑی سی اسکرین پر وہ سینس دکھائے جا رہے تھے جب ہاشم ہانیہ کو بچانے روم میں گیا تھا اور ڈری سہمی ہانیہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ کتنے غلط رنگ دیے گئے تھے ہاشم کے پاک جذبات کو۔ وہ تو بس ہانیہ کو شاہ نواز خان کے چنگل سے نکالنے گیا تھا۔ ہال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ماں جی صدمے سے ڈوبی ہوئی تھی۔ اسلان کی مٹھیاں بھنج گئی۔ شاہ نواز خان نے اپنی گندی فطرت کا کیسا رنگ دکھایا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، دیکھیے، شرافت سے بھرپور اسلان میر کے بہن اور بہنوئی کو۔ شاہ نواز خان ہاتھ میں مائک پکڑے اس کی عزت کو اچھال رہے تھے۔ ہاشم اور آروشہ نے لہو رنگ آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ سب کی نگاہیں اسلان میر اور اس کے ساتھ لگی تھر تھر کانپتی ہانیہ پر تھی۔ ہاشم کا سر جھک گیا اور آروشہ بت سے بنی کھڑی تھی۔ کیوں اسلان میر صاحب، کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ اب کیا کرو گے تم؟ شاہ نواز خان بڑے غرور سے چلتے ہوئے ان کے قریب آ کر بولے۔ انہوں نے ایک نگاہ خود کو گھورتے ہاشم پر بھی ڈالی جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کا خون ہی نہ کر دیں۔ اب میں یہ کروں گا شاہ نواز خان۔ اسلان میر نے قریب آ کر ایک دم سے ایک مکہ ان کے خوبصورت جبڑے میں جڑ دیا تھا۔ وہ الٹ کر وہیں فرش پر گر گئے۔ محفل میں موجود لوگ جو پہلے ہی حیران پریشان تھے اب تو اور بھی تعجب زدہ ہو کر اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا رہے تھے۔ میڈیا کا سارا کیمرہ ان دونوں کی طرف ہو گیا۔ ملک امجد اپنی جگہ سے ہلنا بھول گئے۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے یعنی اسلان میر کو بہکا سکو گے؟ اسلان میر ہمیشہ اپنی عقل کے ساتھ کان بھی کھلے رکھتا ہے۔ وہ اچھا برا سمجھ سکتا ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کس کی آنکھیں پاک ہیں اور کس کی گندی۔ اس نے پوری جلال سے کپ اڑاتے ہوئے کارپٹ پر گرے شاہ نواز خان کو گریبان سے تھام کر اٹھایا تھا اور ایک بار پھر سے ایک زوردار مکہ ان کے چہرے پر جڑ دیا۔ یہ لڑکا پاک ہے، معصوم ہے، وہ تمہارا بیٹا صحیح مگر کبھی تمہارے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اسلان میر کے الفاظ پر ہاشم نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی۔ کیسا سکون پہنچایا تھا آج معتبر کر کے۔ آروشہ نے بھیگی بھیگی آنکھوں سے غصے سے بھرے اسلان میر کو دیکھا۔ آج دل میں چھپی محبت نے چپکے سے اسے اپنا سب کچھ مان لیا۔ ہانیہ روتی ہوئی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ جو مان اور غرور اسے اپنے بھائی پر تھا اس میں اور اضافہ ہوا تھا۔ تو لے کر گیا تھا میری بہن کو؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اپنے گندے ہاتھوں سے میری بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ پھر سے اس نے شاہ نواز خان کا گریبان تھام کر مکہ جڑنا ہی چاہا کہ شاہ نواز خان نے اس کے ہاتھ کو اپنی ہتھیلی میں جکڑ لیا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میں لے کر گیا تھا تمہاری بہن کو؟ وہ اپنے یار کے ساتھ نہیں گئی تھی؟ اپنا گریبان چھڑاتے انہوں نے اسلان کو دھکا دیا مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا بلکہ چٹان کی طرح جمے ہوئے چٹانوں کی ہی سختی سے بولا۔ مجھے کسی ثبوت کی ضرورت بھی نہیں، میرے لیے میری بہن کی گواہی کافی ہے، مگر دنیا کو دکھا دینا چاہتا ہوں کہ تو کتنا خبیث اور گندا انسان ہے۔ اس نے اشارہ کیا اور اس کے وفادار نے فوراً وہ ویڈیو آن کر کے دکھا دی جب شاہ نواز خان ہانیہ کو اٹھا کر لے کر گیا تھا۔ یہ ویڈیو حاصل کرنا اسلان میر کے وفاداروں کا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ان لوگوں نے آتی سیکیورٹی والوں سے یہ ویڈیو حاصل کر لی تھی۔ سب کے منہ کھل گئے۔ ملک امجد کی پیشانی پسینے سے بھیگ گئے اور شاہ نواز خان دم بخود سے ہو گئے۔ میڈیا والے مزے سے سب ریکارڈ کر رہے تھے۔ پل ہی میں ان کی ساکھ دھول ہونے لگی تھی۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی میری بہن پر گندی نگاہ ڈالنے کی، اسے ہاتھ لگانے کی؟ اسلان نے اپنا آپا کھوئے ہوئے شاہ نواز خان کو کالر سے پکڑ کر پھر ایک مکہ مارا تھا۔ اس بار اس نے شاہ نواز خان کو گرنے نہیں دیا تھا۔ اس کا کالر پکڑے ایک زبردست خون سا اس کے پیٹ میں مارا تھا۔ اسلان بس کرو، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اب ماجی سے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسلان کے قریب آ کر اس کا بازو تھام گئی تو اسلان نے بھی خود پر قابو پایا۔ ایک نگاہ سب کو دیکھتے ہوئے اس کی نگاہ بھیگی ہوئی آنکھوں والی آروشہ کی طرف اٹھی۔ آج اس بے وقوف لڑکی کی وجہ سے وہ اپنی عزت بچا سکا تھا۔ اسی وقت آروشہ نے اسے دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی اور نگاہوں ہی نگاہوں نے سارا حال بیان کر دیا۔ تمہیں بھگتنا پڑے گا اسلان میر، تمہاری عزت کو بھرے بازار میں نہیں اچھالا تو میرا نام بدل دینا۔ اب تیری بہن نہ صحیح، تیری بیوی ہی صحیح۔ زخمی شاہ نواز خان نے اپنے منہ میں بھرے خون کو زمین پر تھوکتے ہوئے انتقامی نگاہوں سے اسلان میر اور ان کے ساتھ جاتی ہوئی اس کی فیملی کو دیکھ رہے تھے۔ آج کی یہ بے عزتی وہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ اسلان میر اب ان کا دشمن تھا جسے ہرانا ان کا اب اولین مقصد تھا، چاہے اس کے لیے انہیں کوئی بھی طریقہ اپنانا پڑے۔
اسلان لگاتار روڈ پر نگاہ جمائے ہوئے ہونٹ بھینچ کر کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ماجی بہت سنجیدہ سی بیٹھی تھی اور بیک سیٹ پر ہانیہ۔ کار میں اس وقت اتنی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ جیسے کوئی اس کار میں موجود ہی نہ ہو۔ آج جو کچھ ہوا تھا اس حادثے نے ان کے دل و دماغ۔ ماجی نے گردن موڑ کر سر جھکائے بیٹھی ہانیہ پھر ڈرائیو کرتے اسلان کو دیکھا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسلان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اسلان نے چونک کر پہلے ہاتھ پر رکھے ماجی کے ہاتھ کو، پھر ان کے چہرے کو دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں ماں، زبردستی مسکرا کر اس نے انہیں تسلی بخشنی چاہی۔ اسلان، وہ انسان بہت خطرناک ہے، کہیں وہ تمہیں یا کسی اور کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ دل میں پلتے خدشات ان کے ہونٹوں پر آ ہی گئے۔ ماں، وہ خطرناک نہیں، ایک بزدل انسان ہے۔ آج جو میں نے اسے سبق سکھا دیا ہے نا، آج کے بعد وہ کبھی بھی ہمت نہیں کرے گا کہ ہمارا نام اپنے ہونٹوں پر لے سکے۔ اس کی آواز میں ہی نہیں، چہرے پہ بھی چٹانوں سے سختی موجود تھی۔ پتہ نہیں کیسے اس کی نگاہ میری بیٹی پر پڑ گئی۔ خبردار ہانیہ، جو اب تم اس لڑکی سے ملی۔ جب باپ ایسا ہے تو بیٹا بیٹی کا کیا اس سے کم ہوں گے؟ وہ اس بار بہت نفرت سے بولی تو ہانیہ تڑپ گئی۔ خود اسلان کا دل کہا کہ ان کی غلط فہمی دور کر دے کہ وہ دونوں معصوم ہیں، پاک ہیں، مگر اس کے لب خاموش ہی رہے۔ ماں، اس غلیظ انسان سے عاشو اور حشم کو نہ ملائیں۔ آپ کو معلوم ہے آج حشم نہ ہوتا تو ہانیہ کیسے برداشت کرتی، مگر سب بتانے کی خواہش میں آنسوؤں نے گلا رون دیا۔ چپ رہو تم، عقل ہے تم میں؟ آج کتنی بڑی بدنامی ہونے والی تھی ہماری، سوچ بھی نہیں سکتی ہو تم۔ کیا ہوتا اگر؟ وہ اسے بری طرح سے ڈانٹ کر بہت غصے سے اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ ماں، اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں ہوا، اور نہ کبھی ہو سکتا ہے، آپ ٹینشن مت لیں۔ اسلان نے نرمی سے کہہ کر ان کا غصہ ختم کرنے کی کوشش کی۔ کیسے ٹینشن نہ لوں، یہ تو ہے ہی بے وقوف، اور ایک بہو رانی ہے کہ انہیں کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ بتاؤ، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آرام سے اسی فنکشن میں انجوائے کرنے کے لیے رہ گئی۔ نہ گھر والوں کی پرواہ ہے نہ شوہر کی۔ انہوں نے غصے میں وہ موضوع چھیڑ دیا جس سے اسلان ہمیشہ بچتا رہتا تھا۔ اب بھی سنجیدہ ہو کر سارا دھیان ڈرائیو پر لگا دیا۔ روڈ پر نگاہ جمائے اس کی نگاہ لہراتے آنچل پر پڑی۔ آنچل میں چھپا اس کا وجود، اسلان اسے کیسے نہیں پہچان سکتا تھا۔ بے اختیار اس نے بریک پر پاؤں رکھے تھے۔ ماجی نے حیرت سے اسلان کو کار روکتے اور پھر فرنٹ ڈور کھول کر اترتے دیکھا۔ اترنے کی وجہ دیکھتے ان کے پیشانی پر ہزار بل پڑ گئے۔ عروشہ متعجب سے اپنے قریب پہلے کار رکتے، پھر اس کار سے اتر کر اپنے قریب آتے اسلان کو دیکھنے لگی۔ وہ تیز قدموں سے ان دونوں کے پاس آیا۔ کیا ہوا عروشہ، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ عروشہ کے چہرے پر اسے دیکھتے ہی جو اطمینان اترا تھا بے ساختہ اسلان نے فکر مندی سے اس سے پوچھ لیا۔ حشم، جو بونٹ کھولے اپنی کار میں موجود خرابی کو ڈھونڈ رہا تھا، اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عروشہ جواب دیتی، حشم پھر سے اجنبی بن چکا تھا۔ سرد موہری سے بول کر چپ چاپ کھڑی عروشہ کو اپنی پشت پر کر لیا اور پھر بونٹ کے اندر سر جھکا لیا۔ عروشہ نے بہت خاموشی اور بے بسی کے احساسات کے ساتھ بس اسلان کی پیشانی کے بل دیکھے تھے۔ کار خراب ہو گئی ہے تو چلو میں ڈراپ کر دیتا ہوں، اسلان نے تحمل سے کہا۔ کچھ بھی تھا، وہ ان دونوں کو روڈ پر تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ عروشہ کی آنکھوں میں تحیر سا سمٹا۔ وہ اجنبی بھی بن چکا ہے اور انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں نے کہا نا اسلان صاحب، ہم چلے جائیں گے، آپ زحمت مت کریں۔ حشم نے بدتمیزی سے اس بار سر اٹھا کر جواب دیا۔ حشم، چپ سے میری کار میں بیٹھ جاؤ، اسلان نے سنجیدگی سے دونوں کے چہرے پر نگاہ ڈال کر رعب سے حکم دیا۔ اسلان صاحب، آپ جا سکتے ہیں، ہمارے راستے ایک نہیں۔ وہ آنکھوں میں غصہ اور سرد موہری لیا اسلان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے بہت تلخی سے بولا۔ اسلان کچھ دیر حشم کے چہرے کو گھورتا رہا تھا، پھر اس نے مڑ کر اپنی کار کے پیچھے ہی کھڑی کار سے ٹیک لگا کر کھڑے فیضان کو دیکھا تھا۔ فیضان، یہاں آؤ، اس نے ہاتھ کے اشارے سے بھی اسے بلایا۔ وہ فوراً اطاعت میں سر ہلا کر ان کے قریب آ گیا۔ عروشہ نے حیرت سے اس پہلوان جیسے ہٹے کٹے شخص کو دیکھا۔ قد و قامت میں وہ اسلان ہی جیسا تھا، مگر اس کی شکل بالکل بھی اسلان جیسے ہیرو سے نہیں تھی۔ وہ بہت خطرناک غنڈا سا لگ رہا تھا۔ یس باس، وہ آتے ہی ادب سے سر اسلان کے آگے جھکا کر بولا، حشم کو اٹھاؤ اور اسے اپنی کار میں لے جا کر بٹھا دو۔ اسلان نے فوراً حکم دیا تو حشم تو کیا، عروشہ کو بھی غصہ آ گیا۔ تم ہوتے کون ہو میرے بھائی کو ہاتھ لگانے والے؟ ہاتھ لگایا تو یہ جو تمہاری گنڈے والی شکل ہے نا، اسے اپنے ناخنوں سے اور بگاڑ دوں گی۔ فیضان حیران پریشان سا اس نازک سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا تو اس کے سینے تک بھی نہیں پہنچ سکتی تھی، اور وہ شیرنی بنی اسے ناخنوں سے نوچنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ اسلان نے ہونٹ بھینچے اور ایک ہی جھٹکے میں حشم کے آگے تن کر کھڑی عروشہ کا بازو پکڑ کر اسے کنارے کر دیا۔ فیضان نے فوراً حشم کو کندھے پر لادا اور حشم کی لاکھ مزاحمت اور چیخوں پکار کے باوجود اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ عروشہ کو اسے گنڈے کی زبردستی پر طیش آ گیا اور وہ اسلان سے بازو چھڑانے کی کوشش ہی کرنے لگی تھی کہ عروشہ، تم فیضان پر میری طرح بھروسہ کر سکتی ہو، وہ بہت نیک فطرت کا انسان ہے، حشم کو حفاظت سے گھر تک پہنچا دے گا، یہ میری گارنٹی ہے تمہیں۔ اس سے پہلے عروشہ جنگلی بلی بن جاتی یا ایک قیامت مچا دیتی، اسلان نے بہت دھیمی آواز میں اسے سمجھایا۔ کچھ نہیں کرے گا نا؟ وہ اب بھی ڈری ہوئی تھی۔ بہت سہم کر وہ اسلان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا، کچھ بھی نہیں، مجھ پر بھروسہ ہے نا تمہیں؟ اسلان اس وقت جسے سب بھول گیا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اس کے چہرے کو تھام لیا۔ عروشہ نے بس ہولے سے سر ہلا دیا۔ گڈ گرل، تمہارا اور حشم کا یہاں رکنا خطرناک تھا، وہ ضدی ہے اس لیے ایسا کرنا پڑا، جس کے لیے معذرت۔ چلو کار میں بیٹھو۔ وہ سنجیدگی مگر پیار سے اس کا گال تھپک کر اسے سمجھا کر کار کی طرف مڑا تو عروشہ بھی اس کے ہمراہ گئی۔
आरुषा ने बैक सीट पर बैठते ही गर्दन मोड़कर खामोश बैठी हानिया को देखा। उसके देखते ही वो उदासी से मुस्कुरा दी। हानिया जानती थी आज उसकी अपनी बेस्टी से आखिरी मुलाकात है। कल जाने किस्मत उनको मिलाए या ना मिलाए। उसने आरुषा का हाथ थाम लिया। तुम ठीक हो ना हानू? आरुषा कब से ये सवाल करना चाहती थी मगर मौका ही नहीं मिला। किस्मत से मिल गया तो वो बेकरारी से पूछ बैठी। अपने बाप की कारकर्दगी पर वो शर्म से डूब कर मर जाना चाहती थी। ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? ये तुम्हारे होंठों पर चोट कैसे लगी? हानिया ने फीकी मुस्कुराहट से जवाब देकर फिक्रमंदी से उसके होंठों को छुआ। हानिया का पूछना था कि एक पल के लिए ड्राइव करते अस्लान के चेहरे का रंग बदला। दूसरे लम्हे वो खुद को संभाल कर पत्थर का बन गया। आरुषा ने मुश्किल से अपनी सिसकी दबाई। दिल का दर्द और बढ़ गया। कुछ नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही थी कि ग्लास लग गया। उसका बहाना भी उसी की तरह मासूम सा था। बेसाख्ता अस्लान ने बैक वेव मिरर को आरुषा के चेहरे पर फिट किया था। दिल कहने लगा आज जी भर कर उसे देख लें। उधर अम्मा जी उन सबसे लाताल्लुकी इख्तियार किए हुए बस अपनी सोच में उलझी हुई थी। आज जो हादसा हुआ था वो इतनी आसानी से तो भुलाया नहीं जा सकता था। वह अस्लान के अंदाज पर भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी। कुछ तो था जो अस्लान उन दोनों के लिए इतना फिक्रमंद था। ख़ास तौर पर आरुषा के लिए उसकी जज्बातियत वो कार में बैठे बैठे देख चुकी थी। ज़रूर तो उन्हें बॉटल मुँह से लगा कर पी होगी। वो दोनों पास हों और सब भूल कर लड़े झगड़े नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तो क्या ग्लास में डालने की जहमत कौन करे? वो भी लम्हों में उसे लड़ने झगड़ने वाली टोन में आ गई। तो भुगत लिया ना, अब घर जाकर कोई मरहम वगैरह लगा लेना। हानी ने चिढ़कर भी फिक्रमंदी से कहा। ठीक है। आरुषा सर हिलाकर पहले अस्लान फिर खामोश बैठी माँ जी को देकर हानिया के कान के पास झुकी। हानू, ये तेरी भाभी कहाँ है? बड़ी राजदारी से उसके कान में झुककर कहा। हानिया ने जल्दी जल्दी से अस्लान की तरफ देखा, फिर उसके कान के पास झुकी। होगी वहीं कहीं। लाला इतने गुस्से में थे कि बस मुझे और माँ को साथ लिया और कार में बैठ गए। चाची है साथ, आ ही जाएगी। हानिया ने भी सरगोशी में बताकर उसका हाथ दबा दिया कि अब फिलहाल ऐसी वैसी कोई बात मत करना। वो भी समझकर सर्द आ भरकर चुप सी होकर बैठ गई। अस्लान मीर बहुत ही थके थके कदमों से अपने बेडरूम में आया था। डोर खोलते ही उसने खाली बेडरूम को देखा, फिर घड़ी की तरफ। आधी रात गुजर चुकी थी और आनिया अभी तक नहीं आई थी। अस्लान अपनी पेशानी मसलता आकर बेड पर गिर सा गया। आजकल उस पर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दिन रात एक अहम प्रोजेक्ट में मसरूफ़ था। उसे ऐसे में वो अपनी पूरी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन काम के बावजूद भी वह सबसे बाखबर था। आनिया के घर लौटने की औकात दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। दिन क्या, वो रात देर तक न जाने कहाँ घूमती फिरती रहती थी। आजकल माँ जी और चाची भी आई हुई हैं। अब सुबह ही माँ ने उससे आनिया की शिकायत की थी कि वो उनसे बहुत बदतमीज़ी करने लगी। अस्लान क्या कहता कि वो उनसे ही क्या, वो उससे भी बदतमीज़ी से पेश आ रही है और वह सिर्फ और सिर्फ घर की इज़्ज़त की वजह से खामोश था, वरना एक मिनट ना लगाता उसे अपनी ज़िंदगी से निकालने में। अस्लान के सर में शदीद दर्द होने लगा। दिन रात खुद को मसरूफ़ रहने के बावजूद भी वो उस ख्याल से खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहा था जिसने उसके दिल को बेसकून कर दिया था, जिसने उसके दिल को ऐसे दर्द से आशना कर दिया जिससे वो अब तक अनजान था। वही ख्याल, वही सरापे ने फिर से सताया तो दिल में दर्द की टीसें फिर से उठने लगी थी। वो कुछ देर सुकून से अब बस सो जाना चाहता था। इसीलिए उसने उठकर साइड टेबल से पानी का जग उठाकर ग्लास में पानी भरा और दराज खोलनी चाहिए कि तभी उसकी निगाह पहले से ही खुली दराज पर पड़ी। और उस दराज को आनिया ज़्यादातर अपने सामान के लिए इस्तेमाल करती थी और पता नहीं क्यों हमेशा लॉक लगाए रखती थी, मगर आज वो शायद भूल गई थी। अस्लान यूँ तो उसकी चीज़ों को नहीं छेड़ता था, न ही वो शक्की था, मगर आज न जाने क्यों उसे तजस्सुस सा हुआ। उसने दराज खींची थी। कुछ पर्सनल चीज़ें थी और कुछ दवाएं, साथ ही एक मेडिकल रिपोर्ट टाइप लिफाफा। अस्लान ने दवाएं उठाकर देखा। एंटी प्रेगनेंसी प्लस थी, पिल्स थी। वो हमल रोकने के लिए पिल्स लेती थी। अस्लान का ये सोचकर ही खून खोल गया। यानी उसे जो झूठी कहानी सुनाई थी वो क्या? उसने कहा था उसमें कुछ प्रॉब्लम है और माँ बनना उसके लिए रिस्क है, और अस्लान ने ये राज अपने सारे घर वालों से छुपाया हुआ था सिर्फ उसकी सेहतयाबी के लिए। उसने आज तक उससे बच्चे वाली डिमांड नहीं की और वह इस तरह उसे धोखा दे रही थी। इस पर अस्लान ने मेडिकल रिपोर्ट उठाई और फिर अस्लान ने बेयकीन निगाहों से सारी रिपोर्ट पढ़ी थी और उसका दिल किया आज आनिया की खाल भी उधेड़ थी। उसने आज तक उसे कितने बड़े धोखे में रखा था। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।